السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی دستور سازی میں مسلمانوں کا کیا حصہ ہے؟ چلیے آج ہم بتاتے ہیں۔ یوم جمہوریہ جو ہمارے ملک کا ایک تاریخی اور یادگار دن ہے، یہ اس لیے منایا جاتا ہے کہ اسی تاریخ کو ہمارے ملک کا قانون نافذ ہوا اور ہمارا ملک ایک جمہوری ملک قرار پایا، جس میں تمام مذاہب کے ماننے والوں اور مختلف قبیلے و خاندان والوں کو مذہبی آزادی کے ساتھ اس ملک میں رہنے اور جینے کا حق ملا۔ ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ آزادی کے 15 دن بعد 29 اگست 1947 کو طے کیا گیا کہ آزاد ہندوستان کا اپنا آئین بنایا جائے، جس میں اس ملک کے تمام باشندوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہو اور ان کی خوشحال اور پرامن زندگی کی ضمانت بھی۔ اس مقصد کے لیے دستور ساز اسمبلی نے 7 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کے صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر مقرر ہوئے۔ اس کمیٹی نے 2 سال 11 مہینے 18 دن یعنی 3 سال کی مسلسل محنت کے بعد ملک کا آئین تیار کیا، جسے ملک کی پارلیمنٹ نے منظور کر کے نافذ کر دیا۔ اس آئین کی رو سے ہمارا ملک جمہوریہ ہند کہلایا۔ دستور سازی کے لیے محنت اور کوشش کرنے والوں میں مسلمانوں اور علماء کرام بھی شامل تھے۔ جس طرح ملک کو انگریزوں کے غلامی سے آزادی دلانے کے لیے مسلمانوں کا اور علماء کا اہم کردار رہا ہے، اسی طرح اس ملک کو امن و محبت کا گہوارہ بنانے اور جمہوری اقدار پر تعمیر کرنے میں اہم کوشش رہی ہے۔ اگر دستور سازی کے موقع پر علماء کرام نے دور اندیشی سے کام نہ لیا ہوتا اور ملک کو جمہوری انداز میں تشکیل پانے پر زور نہ دیا ہوتا تو اس ملک کا امن و سکون غارت ہو جاتا اور نہ صرف مسلمانوں بلکہ دیگر برادران وطن کو بھی مذہبی تنگ نظری و تعصب پسندی کا نشانہ بننا پڑتا اور حقوق و اختیار سے محروم ہو کر مجبور و لاچار کی طرح رہنا پڑتا۔ لیکن ان لوگوں کی قربانیوں اور ملک کے تئیں ان کی بے لوث فکر مندیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا ملک ایک جمہوری ملک کہلاتا ہے، جہاں ہر مذہب والا اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ رہ رہا ہے اور جہاں ہونے والے ظلم کے خلاف، ناانصافیوں کے خلاف، آئینی اختیارات کے خلاف ہونے والے فیصلوں پر صدائے احتجاج بلند کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس ملک کی تعمیر و ترقی، اس کی سالمیت، امن و محبت، تہذیب و ثقافت کے تحفظ کے لیے تگدو کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس طرح منصوبہ بندی کے ساتھ تحریک آزادی کے مجاہدین میں مسلمانوں کے ناموں کو نکال دیا گیا اور گنے چنے چند نام رہ گئے ہیں، اور کتابوں، نصابوں اور تعلیم گاہوں سے لے کر جلسوں، اجتماعوں اور قومی تقریبوں تک مسلمانوں کے تذکروں کو حذف کر دیا گیا، اسی طرح دستور سازی میں مسلمانوں نے کس طرح اپنے علم، صلاحیت، فکر اور محنت کو لگایا ہے، اس کو بھی تاریخ کے صفحات سے بالکل الگ کر دیا گیا۔ بلکہ ہم مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہیں یہ بالکل بھی نہیں معلوم کہ مسلمانوں نے بھی دستور سازی میں حصہ لیا اور اس کے لیے کوششیں کی۔ مسلم ممبران دستور سازی کی تلاش کے دوران ایک نہایت تحقیق مواد دستیاب ہوا ہے، جسے محترم رمیز احمد تقی نے غیر معمولی تحقیق سے جمع کیا اور تقریباً 35 مسلم ممبران کے نام شمار کروائے، جسے جاننا چاہیے۔ چنانچہ ہم یہاں ان کی اس تحقیق کو پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنے مضمون میں رقم تراز ہیں، جس میں 35 مسلم ارکان قانون ساز مجلس کے اسماء گرامی کو ذکر کرنے کا التزام کیا ہے۔ سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد، 11 نومبر 1888 22 فروری 1958 ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم رہے۔ نمبر 2 عبدالقادر محمد شیخ۔ نمبر 3 ابوالقاسم خان، 5 اپریل 1905 31 مارچ 1991 جو اے کے خان سے زیادہ مشہور تھے۔ آپ بنگال وکیل، صنعت کار اور سیاستدان تھے۔ عبدالحمید صاحب، عبدالحلیم غزنوی، آپ ایک سیاستدان، تعلیمی اور ثقافتی امور کے سرپرست اور زمیندار بھی تھے۔ سید عبدالرؤف، چودھری عابد حسین، شیخ محمد عبداللہ، سید امجد علی، آصف علی، آپ پیشے سے ایک وکیل تھے اور آپ پہلی بار ہندوستان کی طرف سے امریکہ کے سفیر مقرر ہوئے اور کئی سال تک اڈیشہ کے گورنر بھی رہے۔ بشیر بی پوکر، بیگم عزیز رسول، سیاستدان اور قانون ساز، اسمبلی میں واحد مسلم خاتون تھی۔ حیدر حسین، مولانا حسرت موہانی، معروف شاعر، مجاہد آزادی۔ حسین امام، جسیم الدین احمد، کے ٹی ایم احمد ابراہیم کے نام سے۔ قاضی سید کریم الدین، MALLB۔ لطیف الرحمان، 22ویں نمبر پر ہیں محمد اسماعیل صاحب۔
جو انڈین یونین مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے ایک ہندوستانی سیاستدان تھے۔ راجیہ سبھا اور لوک سبھا دونوں کے رکن تھے۔ کیرل ان کا آبائی وطن تھا، جہاں آپ کو قائد ملت کے لقب سے جانا جاتا تھا۔ 23ویں نمبر پر ہیں محبوب علی بیگ۔ یہ ہندوستانی قانون ساز اسمبلی کے ممتاز رکن جنہوں نے اقلیتوں کے مسائل کی نمائندگی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ خاص طور پر آزادی مذہب کے حوالے سے آپ نے کئی ترمیمات اضافے کیے۔ 24 نمبر پر ہیں محمد اسماعیل خان۔ 25ویں نمبر پر مولانا محمد حفظ الرحمان سیوہاروی۔ 26ویں نمبر پر محمد طاہر۔ 27 نمبر شیخ محمد عبداللہ۔ اسی طرح 28ویں نمبر پر مرزا محمد افضل بیگ۔ 29 نمبر پر مولانا محمد سعید مسعودی۔ نمبر 30 نذیر الدین احمد۔ 31 رفیع احمد قدوائی۔ اسی طرح 32 نمبر پر ہیں راغب احسن۔ 33 سید جعفر امام۔ 34 سر سید محمد سعد اللہ۔ 35 نمبر پر تجمل حسین ہیں۔ یہ ان عظیم لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی طرف سے قانون سازی میں ترجمانی کی، اور بعض تو وہ ہیں جنہوں نے بھرپور انداز میں ملک کو جمہوری بنانے اور مسلمانوں کے حقوق و تحفظات کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ مولانا حضرت موہانی جو اس کے ایک اہم رکن تھے اور جنہوں نے دستور سازی میں قابل قدر جدوجہد کی اور بڑھ چڑھ کر مناسب و مفید دفعات کے لیے آخر وقت تک لگے رہے۔ مولانا حضرت موہانی نے دستور ساز اسمبلی میں آئلی قوانین جو مسلمانوں کی نسبت تھے کے تحفظ کے لیے بھی مؤثر انداز میں اظہار کیا۔ چنانچہ انہوں نے دستور سازی کے موقع پر تمام مذاہب کے پرسنل لا اور بالخصوص مسلمانوں کے پرسنل لا میں مداخلت کے سلسلے میں کہا تھا کہ میں یہ بتا دینا چاہوں گا کہ کوئی سیاسی پارٹی یا فرقہ پرست پارٹی کو کسی بھی گروپ کے پرسنل لا میں کسی قسم کی مداخلت کا اختیار نہیں ہے۔ یہ خصوصاً مسلمانوں کی نسبت کہتا ہوں کہ ان کے پرسنل لا کے تئیں 3 بنیادی اصول ہیں جو مذہب، زبان اور کلچر ہیں، جن کو انسانوں نے نہیں بنایا۔ ان کا پرسنل لا طلاق، شادی اور وراثت کا قانون قرآن حکیم سے لیا گیا ہے اور اس کا ترجمہ اس میں درج ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ مسلمانوں کے پرسنل لا میں مداخلت کر سکتے ہیں تو میں کہوں گا اس کا بے حد نقصان دہ ہوگا۔ میں اس ایوان میں آواز لگا کر کہہ رہا ہوں کہ وہ مصیبت میں پھنس جائے گا۔ مسلمان کسی صورت میں اپنے پرسنل لا میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے، اور اگر کسی کو ایسا کہنے کی ہمت ہو تو اعلان کرے۔ درمیان میں کچھ ارکان نے تقریر کے دوران مداخلت کرنے کی کوشش کی، جس پر مولانا حضرت موہانی نے اعلان اظہار کیا کہ ان کو اعلان کرتا ہوں کہ مسلمانان ہند کبھی بھی اپنے پرسنل لا میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے، اور ان کو مسلمانوں کے عزائم کی آہنی دیوار کا روزانہ مقابلہ کرنا پڑے گا۔